محترم ناظرین، 5 اگست کو شیخ حسینہ واجد کا اقتدار ختم ہوا اور ان کا تختہ لوٹ دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ اب ڈاکٹر محمد یونس جو کہ ایک بینکر ان کی سربراہی میں 15 رکنی کیبنٹ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ شیخ حسینہ واجد وہاں سے بھاگ کر انڈیا میں پناہ لے چکی ہیں، جہاں پر انڈیا خود پریشان ہے کہ اس کو اب انڈیا میں رکھا جائے یا کہیں اور اس کو بھیجا جائے، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ پہلے ہی ان کو پناہ دینے سے انکار کر چکے ہیں۔ انڈیا کے بارے میں بنگلہ دیش میں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، چونکہ انڈیا نے غلط لوگوں کے ذریعے مسلسل 15-20 سال سے بنگلہ دیش پر اپنی خودرو اور کٹھ پتلی حکومتیں بنائے رکھی اور ان کے حقوق کو پامال کیے رکھا، جس کی وجہ سے وہاں کی عوام نے انڈیا کی حمایتی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ شیخ حسینہ واجد کے بارے میں بنگلہ دیش کے عوام کے دل میں اتنا غم و غصہ بھرا ہوا ہے کہ وہ نہ صرف اس کے پورٹریٹ اور تصاویر مٹا رہی ہے، بلکہ اس کے باپ کے پورٹریٹ اور تصاویر اور مجسمے بھی خاک میں ملائے جا رہے ہیں۔ نہ صرف بنگلہ دیش میں بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ان کے سفارت خانے میں یا قونصل خانے میں جہاں کہیں بھی شیخ حسینہ واجد یا ان کے والد شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے یا تصاویر دفاتر میں لگی ہوئی ہیں، ان کو بھی مٹایا جا رہا ہے۔ نہ صرف اتنا، جب سے شیخ حسینہ واجد سے وہاں سے فرار اختیار کی ہے، تب سے لے کر اب تک عوامی لیگ کے نمائندوں پر بنگلہ دیش کی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ تقریباً اس وقت 39 نمائندے جن کو عوامی احتجاج کرنے والوں نے ہلاک کر دیا ہے، اور کتنے ہی لوگوں کے انہوں نے گھر نظر آتش کر دیے ہیں، جس کا تعلق عوامی لیگ کی نمائندگی سے تھا یا ان کی ممبرشپ سے تھا، اس کو خاک میں ملایا جا رہا ہے، اس کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے۔ اتنا غم و غصہ بنگلہ دیش کے عوام میں ان کے بارے میں بھرا ہوا تھا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 4 نمائندے جو انڈیا فرار ہو رہے تھے عوامی لیگ کے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میجر جنرل ضیاء الحسن، سابق چیف انٹیلیجنس بیورو، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، لہٰذا ان کو اب نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ڈاکٹر محمد یونس نے انڈیا کو تنبیہ کی ہے کہ شیخ حسینہ واجد کو محفوظ راستہ دینا اور وہاں سے فرار کرانا انڈیا کی حماقت ہوگی۔ انڈیا اپنی خارجہ پالیسی پر سوچے اور شیخ حسینہ واجد کو ہمارے حوالے کرے تاکہ ہم ان سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کے بدلے لے سکیں اور ان کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا مل سکے۔ سابقہ بنگلہ دیش کرکٹ کپتان مشرف المرتضیٰ کے گھر کو بھی نظر آتش کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب وہ بھی عوامی لیگ کے نمائندوں میں سے ایک نمائندہ تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی عوام کے غضب و غضب کا شکار ٹھہرے ہیں۔ اس سب کے باوجود بنگلہ دیشی عوام نے فوجی حکومت کو بھی مسترد کر دیا ہے، کیوں اب چونکہ شیخ حسینہ واجد یہاں سے فرار ہو چکی ہیں، اب بھی یہاں پر بھی پاکستان کی طرح پھر فوجی حکومت پے در پہ چلتی نہ رہے۔ اس خوف سے انہوں نے دوبارہ فوج کو متنبع کیا کہ ہم اسی بات پر راضی نہیں ہوں گے، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ فوج ہی جو ہے بیوروکریسی کے ساتھ مل کر، عدالت کے ساتھ مل کر اور کچھ سیاسی نمائندوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہمیشہ کے لیے اقتدار پر قابض ہو جاتی ہے اور اپنے الو سیدھے کرتی رہتی ہے۔ لہٰذا بنگلہ دیشی عوام نے فوجی حکومت کو بھی مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم فوجی حکمرانی نہیں چاہتے اور نہ کوئی ایسی حکمرانی چاہتے ہیں، ایسی جماعت حکمرانی چاہتے ہیں جس کو فوجی حمایت حاصل ہو۔ ہم کمپلیٹلی اور کلی طور پر آزاد اور سیاسی نمائندگی چاہتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس بات کو بھی مسترد کیا کہ بھائی کیبنٹ کون بنائے گا؟ کیبنٹ وہ بنائے گا جس کو طلبہ یونین قبول کرے گی۔ لہٰذا ایک آزاد خیال اور نیک انسان کو، جو کہ بنگلہ دیش میں ایک معروف شخصیت ہے اور ایماندار شخصیت مانی جاتی ہے اور بنگلہ دیش کے ہمدرد شخصیت مانی جاتی ہے، جس کو جو کہ ڈاکٹر محمد یونس ہے، ان کو چیف ایگزیکٹو مقرر کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ 15 رکنی کیبنٹ بھی بنا دی گئی ہے، جس نے آج اس نے حرف اٹھا لیا ہے
اور ساتھ ساتھ دو اسٹوڈنٹس یونین کے لوگوں کو بھی اس کیبنٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس مکمل واقعے کے بعد انڈیا کی چیخ و پکار قابل دید ہے، چونکہ دشمن جتنا چیخے یوں سمجھ لو کہ یہ نشانہ ہدف پر لگا ہے، اور کچھ ہو نہ ہو لیکن یہ انڈیا کی بہت ہی خلاف جا رہی ہے بات، کیونکہ ہر بندہ جانتا ہے کہ بنگلہ دیش میں انقلاب لانے والی جماعت اسلامی ہے اور اس کے کارکنان ہیں، لہٰذا چونکہ وہ کارکنان ہیں جو پاکستان سے انتہائی محبت رکھتے ہیں، جنہوں نے دوران احتجاج پاکستان کے جھنڈے بھی اٹھائے رکھے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے رکھے، اور یہ بھی کہتے رہے کہ تم کون میں کون، رضاکار رضاکار، اس نعرے نے پورے بنگلہ دیش کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ وہ نعرہ ہے جب 71 کی جنگ میں کچھ لوگوں نے یہ نعرہ لگا کر فوج کا ساتھ دیا تھا، اب یہی نعرہ سن کر انڈیا کے اوسان خطا ہو رہے ہیں، انڈیا پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا۔ انڈین میڈیا یہ بیان دے رہا ہے کہ اس واقعے کو رچانے کے لیے پاکستانی آئی ایس آئی پچھلے 6 ماہ سے ورکنگ کر رہی تھی، اور شیخ حسینہ واجد کے بیٹے کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ بنگلہ دیشی عوام نے میری ماں کی خدمات کی قدر نہیں کی، یقیناً بنگلہ دیشی عوام میری ماں کے گولڈن ایرا کو بہت یاد رکھیں گے۔ جس طرف اب بنگلہ دیش جا رہا ہے، یقیناً یہ میری ماں کے بہترین کارناموں کو اور گولڈن دور کو یاد کر کے روئیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ چوٹ بہت گہری ہے، نہ صرف شیخ مجیب الرحمان کی تصویروں کو مٹایا جا رہا ہے بلکہ اس کی تمام یادگار کو بھی مٹایا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ایک طرف، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس احتجاج کے دوران نہ صرف شیخ حسینہ واجد کی تصاویر کو مٹایا جا رہا تھا، ان کو ختم کیا جا رہا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شیخ مجیب الرحمان کے پتلے کو اور اس کی تصاویر کو بھی مٹایا جا رہا تھا۔ صرف یہ بنگلہ دیش میں ہوا بلکہ بنگلہ دیش سے باہر بھی جتنے قونصل خانے ہیں، جتنے ان کے سفارت خانے ہیں، وہاں پر بھی تصاویر کو دکھایا گیا کہ ان کو بھی مشترک مظاہرین نے وہاں سے ہٹوا دیا۔ اب سننے میں بات یہ آ رہی ہے کہ جیسے ہی نگران سیٹ اپ یہ حلف لے گا، اس کے کچھ عرصے کے بعد وہاں کے آرمی چیف اور وہاں کے چیف ایڈوائزر وہ پاکستان کا دورہ کریں گے اور پاکستان کو اپنی تمام صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بنگلہ دیش کی کرنسی پر شیخ مجیب الرحمان کی تصویر تھی اور کچھ نوٹوں پر شیخ حسینہ واجد نے اپنی تصویریں پرنٹ کروا رکھی تھی۔ اب عوام کس طرح برداشت کریں گے کہ ان کی کرنسی نوٹ پر شیخ مجیب الرحمان جس نے پاکستان کو توڑا تھا اور بنگالیوں کو، بنگلہ دیش کو ہمیشہ کے لیے پاکستان سے الگ کر دیا تھا، وہ کیسے برداشت کریں گے کہ انہی نوٹوں پر شیخ مجیب الرحمان کی تصاویر ہو یا پھر اس کی بیٹی شیخ حسینہ واجد کو، جن کو انہوں نے نفرت سے بھگا دیا۔ اگر وہ بھاگ نہ جاتی یقیناً اس کا تیا پانچا کر دیتے، اس کا کام تمام کر دیتے، یہ اس نے بہتر جانا کہ وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئی، ورنہ عوام تو جس طرح کہ اس کے گھر کا حال کیا ہے، جس طرح اس کے کمرے کا حال کیا ہے یا اس کی پراپرٹی کا حال کیا ہے یا پھر اس کو باقیات جو نمائندے ہیں ان کا حال کیا ہے، یقیناً اس کا حال بھی ویسا ہی ہوتا۔ یہ اس نے اپنے لیے بہتر جانا کہ وہ فرار ہوئی۔ اب ہوگا یہ کہ بنگلہ دیش کے کرنسی نوٹوں پر تصویر بھی چینج ہو جائے گی، جو کہ یقیناً قائد اعظم محمد افضل کی ہوگی۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ہوگی، اس کی داخلی پالیسی وہ بھی پاکستان کی ہم آہنگی سے ہوگی، اس کی فوج کی پالیسیز کمپلیٹلی پاکستان سے ہم آہنگ ہوگی، ان دونوں ملکوں کا اسلحہ وہ بھی یقیناً ہم آہنگی پہ مشترکہ ہوگا، اور ان کی پاکستان سے تعلقات یہ بھی یقیناً ہم صلاح ایک مشورے سے کریں گے۔ دونوں ملکوں کی ویزا پالیسی وہ بھی تقریباً ایک دوسرے کے لیے یا تو ختم ہوگی یا پھر بہت ہی نرم ہوگی۔ اب اس سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے یقیناً دونوں ملک ایک دوسرے کے بہت ہی قریب آ جائیں گے، اور بعید نہیں کہ دونوں ہی ملک 14 اگست کو مشترکہ منا رہے ہیں، اور یہ بھی دور نہیں
کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان بھی پارا دے. اگر یہ سب کچھ ہو گیا، میں انڈیا سے کہتا ہوں تو تمہارا کیا بنے گا؟